اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت معاب جناب محمد حفیظ خان صاحب، زڑیو صاحب، پرنسپل صاحبان، دیگر معزز حاضرین، واقعی آج ہماری روح کو کچھ غذا حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ پروگرام بنانے والوں کو اور پیش کرنے والوں کو اپنی عنایات سے نواز دے. بچوں نے بہترین پروگرام پیش کیا جو شاید میری پوری زندگی میں، کیونکہ میں بھی محکمہ تعلیم کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، 40-41 سال میری سروس ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. تو بہرحال چونکہ انہوں نے فرمایا کہ وقت کی تنگی ہے، موضوع تو یہ بہت وسیع ہے، لیکن بہرحال الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی. اس لیے میں آپ طلباء کے سامنے، باقی ہمارے عزت مآب حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و ادب کی دولت سے نوازا ہے، کہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو اس بر عظیم ہی کی نہیں بلکہ جن کا شمار دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں میں ہوتا ہے، تو ان کی تعلیمات جو ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے. بس نیچے میں نے صبح ایک بات عرض کی تھی کہ میں بچوں کو ایک بات کہوں گا، وہ یاد رکھنا ان کے لیے بہت آسان رہے گا. تو یہاں پر میں 3 باتیں عرض کروں گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 3 باتوں کو سنیں گے، یاد رکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. باتیں تو کئی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں انہی 3 باتوں پر اکتفا کروں گا. علامہ اقبال، ان کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کے لوگوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً کیا پیغام دیا، یہ جاننے کی بات ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ایک بات کی طرف توجہ دے دیں، میں دنیا کے مسلمانوں، آپ تعمیر شخصیت کریں. بچوں اس لفظ کو یاد رکھنا، تعمیر شخصیت، ڈیولپمنٹ آف یور پرسنالٹی. تعمیر، کیونکہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا. تو تعمیر شخصیت جو تھا وہ علامہ اقبال کی تعلیمات جو ہیں، یعنی ان کو اگر ہم خلاصہ کریں گے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ تعمیر شخصیت. جیسے یہاں پر بات آ گئی کہ اقبال نے خودی کا فلسفہ پیش کیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خودی کے معنی ہے تکبر، نہیں. ایک مثال میں عرض کروں گا. آپ سب جانتے ہیں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچیرے بھائی تھے. تو حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا، یہ تو آپ جانتے ہیں. تو حضور جانتے تھے کیا ہو رہا ہے. میرے چچا جو ہیں، جو رشتے میں ہمارے ہیں، ان کا کلیجہ چبایا جا رہا ہے، لیکن کسی کے سامنے اس وقت سرنڈر نہیں کیا. اور پھر وہی ہندا آ گئی تو انہوں نے معافی چاہی ایک وقت میں. تو یہاں پر یہ خودی کہ اگر سر ہمارا بھی تن سے جدا ہو جائے لیکن ہم راہ حق سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو ہو گئی خودی. اور وہ بے خودی کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وانتم التلقا، اور تم سب رہا ہو. اسے کہتے ہیں بے خودی. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا پہلی والی بات کیا ہے؟ خودی. اور یہ کیا تھی؟ ایک ہو گیا خودی گمنڈ، تکبر. وہ نہیں. خودی یہ کہ جب تم حق
حق کو قبول کرنے والے نہیں ہو تو یاد رکھو اگر ہماری ناشیں بھی بکھر جائیں گی تو ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں. لیکن جب تم حق کے سامنے سرنڈر کرتے ہو, اب ہمارا حال دیکھو, تم کہتے ہو کہ ہمیں بخش دو, تو میں تم سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, وانتم طلقاء, اور تم سب آزاد. تو رومی نے فلسفے بے خودی پیش کیا تھا, تو اقبال نے اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دیا, اور وہ ہے خودی. وہ ہے گویا وہ ایک پارٹ ہے, وہ شعر کا ایک مصرع ہے اور یہ دوسرا مصرع ہے. رومی نے کیا بات بتائی کہ خودی, خدا کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو مٹاؤ. لیکن اقبال نے اور ایک بات کا اس میں اضافہ کیا کہ ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن, ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ٹھیک, تو سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں گے میرے عزیز بچوں کہ یعنی تعمیری شخصیت, تعمیر ایسا کارنامہ دنیا کے اندر کوئی معمولی شخص انجام نہیں دے سکتا ہے. اس کے لیے دل گردے کی ضرورت ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ قسم کا دل اور سب سے اعلیٰ قسم کا گردہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا. آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا, اسے کہتے ہیں تعمیر شخصیت, تعمیر شخصیت. اور دوسری بات اصلاح پسندی. علامہ اقبال فرماتے تھے کہ یہ اوصاف اے مسلمانوں تم میں تب تک پیدا نہیں ہو جائیں گے جب تک تمہارے اندر ایک ہوگی اصلاح پرستی, دوسری ہوگی اصلاح پسندی. علامہ اقبال نے اصلاح پرستی کی تعلیم نہیں دے دی, علامہ اقبال نے اصلاح پسندی کی تعلیم دے دی. تو میں ایک فارسی شاعر, کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے نا وہ 75% is in Persian and only 25% is in Urdu, لہذا میں فارسی کے چند اشعار آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے علامہ اقبال اصلاح پسندی کی کیسی زبردست تعلیم ہمیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں جرومی در حرم دادم ازان من ازو آموختم اسراری جان من. اے دنیا کے مسلمانوں سنو, میں مولانا رومی کی طرح سے حرم پاک میں اذان دیتا ہوں. حرم پاک سے مراد خانہ کعبہ اور اس کا جو ارد گرد ہے اتنا ہی نہیں ہے. علامہ کے نزدیک حرم پاک سے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا وہ سورا علاقہ جس میں مومن یعنی خدا پرست بندے ہوں, تو اس خدا کی اس دنیا کے اندر جو رومی, میں نے اس حرم پاک میں مولانا رومی کی طرح اذان دے دی, یعنی جو اذان مولانا رومی نے اپنے زمانے میں دے دی وہی اذان میں آج کے زمانے میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. اسرار جانمن. لیکن مسلمانوں سنو, اقبال کی باتوں کے اندر جو سوز و گداز تم پاتے ہو اس کا پیچھے سے کیا فیڈ بیک ہے, اس کو کہاں سے یہ طاقت اس سے ملتی ہے. جو رومی در حرم دادم ازامن از او آموختم اسرار جانمن بدورے فتنہ اثر کوہنو بدورے فتنہ اثر روامن. دیکھو وہ جو زمانے ماضی میں فتنے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان کی سرکوبی کے لیے مولانا رومی کو کھڑا کیا تھا. اپنے زمانے میں جب تاتاریوں نے پورے عالمی اسلام کو تہس نہس کر دیا تھا اور مسلمان بادشاہ ہار کر بیٹھے تھے, پھر یعنی شاہین بچوں کے اندر وہ شاہین روح عقابی روح مولانا رومی کی شاعری نے پیدا کی. اور اس زمانے کا جو فتنہ تھا اس کی سرکوبی کے لیے اللہ نے مولانا رومی کو کھڑا کیا بدورے فتنہ اثر روامن. جو آج کا فتنہ ہے اس کی سرکوبی کے لیے اے مسلمانوں اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے. ایک بات دعویٰ کرتا ہے, یہ فقط دعویٰ نہیں ہے, اس کے لیے جب ہم ان کے کلام کا بہت مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ایک کافی بشافی مثال بھی ہمیں ان کے کلام سے ملتی ہے. تو دوسری بات ہوگی اصلاح پسندی ہے. کیا ہوگی اصلاح پسندی. پہلی بات میں نے کیا عرض کی تھی, طلباء سے میں عرض کر رہا ہوں کیا تعمیر, شاید آپ نے نہیں رکھا. اگر یہ 2-3 باتیں آپ یعنی میں نقشہ میں بولتا ہوں عرض کرتا ہوں, ٹوٹل خلاصہ کیا ہے اقبال کی شاعری کا. سب سے پہلے تعمیر شخصیت, ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی,
مسلمانوں اپنی شخصیت بناؤ بالکل. اور دوسری لیکن تمہاری شخصیت تب تک نہیں بنے گی جب تک دیکھو میں نے یہ اسرار جان جو تم تھوڑا بہت میری شاعری میں یہ جو جان تم پاتے ہو یہ رومی نے مجھے دیا ہے. کس نے مجھے دیا ہے؟ رومی نے مجھے دیا ہے. وہ ان کی تعریف میں فرماتے ہیں منزلش برتر زما ہوا خدا کی مرا با کا کشاں سازر بنا پیر رومی راہ رفیق راہ ساز تا خدا بخشت پڑا سوزو خدا. میرے پاس ٹائم نہیں میں اشعار کی تشریح کرتا لیکن اشاروں میں کچھ بات سبھی حضرات تعلیم یافتہ ہیں بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو سب سے پہلی بات جو اقبال کی شاعری کا خلاصہ ہے وہ ہے تعمیر شخصیت. تعمیر شخصیت. اور دوسری بات یہ تمہاری شخصیت ڈیولپ نہیں ہو جائے گی, تمہاری شخصیت تب تک کچھ بھی نہیں بن جائے گی جب تک تم اپنے اسلاف کا یعنی اقبال یعنی جو خطاب نوجوانان اسلام جتنی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر تو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گدھائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدھا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. جس وقت علامہ اقبال اپنے اسلاف کی تاریخ بیان فرماتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جس وقت ان بزرگوں نے وہ کارنامے انجام دیے تھے شاید علامہ اقبال قدم قدم پر ان کے ساتھ تھا. ان کا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر میرے تخیل سے فزوں کر ہے وہ نظارہ. اے مسلمانوں اگر میں ہمت کروں گا شاید میں تم کو سمجھاؤں گا اصحاب محمد جو تھے ان کے کارنامے کیا تھے ان کا مقام کیا تھے. لیکن اقبال پھر شرمندگی سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے مگر میرے تخیل سے فزوں کر ہے وہ نظارہ میں زبان سے بیان نہیں کر پاؤں گا. وہ تو بہت اونچا نظارہ تھا. ہمارا اس نظارے کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی کیا ہے اقبال کی شاعری کا خلاصہ کہ وہ یہی ہے یعنی خودی جیسا کہ ان بچوں نے یہاں پر اقبال کے لیے ترانے جو یہاں پر گائے انہوں نے وہ خودی وہ بے خودی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اور خودی کیا ہے اور خودی کے معنی تکبر نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے بلکہ خودی کے معنی ہے حق پر جمنا اور اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا. آپ کے سامنے عہدے پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے ڈگریاں پیش کی جائیں گی لیکن مسلمان نہ جھکتا ہے اور نہ دکھتا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے خدا کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین